الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، حج کا موسم آمد ہے، حج کا مہینہ شروع ہے، عید الاضحیٰ کے مبارک اور بابرکت ایام کی آمد ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے. اور یاد رہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں کبھی مٹنے والی نہیں ہیں. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی یادیں کبھی مٹا نہیں کرتی. جب تک کائنات رہے گی یاد رکھیے گا اللہ کے محبوبوں کی بات رہے گی. جب تک یہ کائنات باقی اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی بات باقی. وارث شاہ او صدائی جیوندے نی، وارث شاہ او صدائی جیوندے نی، جنہاں نے کیتیاں نیک کمائیاں نے، جنہوں نے اپنے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو رکھا، وہ دنیا سے بھلے چلے گئے. یہ ہماری لاہور کی سرزمین پہ جاگتی مثال داتا علی حجویری کی ہے. ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، مگر اپنا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط بنا گئے. فاذکرونی اذکرکم، اس کا ثمر اللہ نے اس انداز میں دیا. کوئی کہیں سے بھی آئے، وہ لاہور میں آئے اور داتا علی حجویری کے آستان میں نہ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں لاہور گیا ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹنے نہیں دیتا. تو یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کا موسم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا یہ ہم قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، یہ کیا ہے؟ کہا سنتی ابیکم ابراہیم، اے صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں 10 سال کی ہے. ہر سال 2 چت کبرے بکرے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے 2 بکرے لیے سیاہ رنگ کے، اس کی ٹھوڑی اور اس کی کمر کے اوپر سفید دھبے تھے. آپ نے ان دونوں کو پسند کیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے زمین کے اوپر لٹایا. چھری کو پہلے تیز فرمایا، پھر اپنا گھٹنا اس کی پشت کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھ سے چھری کو چلایا. زبان سے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ میری طرف سے اللہ اپنے آستان پہ اپنے دربار میں قبول فرما. دوسرے بکرے کی باری آئی، امام الانبیاء نبیوں کے تاج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح لٹایا، چھری کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پہ رکھ کے یوں چلایا. زبان سے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین،
اے مالک و مولا، عرش کے مالک، کعبے کے رب، کائنات کو تخلیق کرنے والے اللہ، یہ قربانی میری امت کی طرف سے اپنے دربار میں قبول فرما۔ حالانکہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ ہم کس کی امت؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ سوال کرنے والوں کو جواب اس طرح دیا جا سکتا تھا کہ یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، 10 سال حضور کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا، جواب میں ارشاد فرمائے یہ میرے جد امجد دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں حضور؟ بتانا چاہتے ہیں ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا کر کے، قرآن کی اس آیت کو مرکز بنا کے بتانا یہ چاہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم پہ تذکرہ باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ نماز میں کس نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے؟ حضور کی ذات، حضور کی آل سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور آپ کی آل پہ ہمارا درود قبول فرما۔ اور یہ درود کسی کا بنایا ہوا نہیں، امام بخاری، امام مسلم متفقون علیہ حدیث، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اور مشکات المصابیح حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے اندر 14 کتب کی احادیث کو لکھنے والوں نے، تبریزی نے بالکل اس میں جمع کر دیا۔ اس میں یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، آقا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ درود اور پڑھنے والے بولیں گے درود اور سلام اور درود پڑھتے ہیں۔ آپ ہمیں ارشاد فرمائیے ہم کس طرح درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، اس کا طریقہ تو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے صحابہ کو یوں بٹھایا، امام بخاری اس حدیث پاک کو لے کے آتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھ پر درود اور سلام اس طرح پڑھو۔ آقا کس طرح؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہا میرے جد امجد پر، ان کی آل پہ پڑھو، مجھ پہ پڑھو، مجھ پہ درود بھی ہو جائے گا، سلام بھی ہو جائے گا۔ اور یہ درود ابراہیمی ہے، سکھانے والے امام الانبیاء ہیں۔ یہ تمام درودوں کا سرتاج بادشاہ کہیں شہنشاہ درود ابراہیمی ہے۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں مشکات المصابیح کے اندر مرآت المناجی کا آپ نے ترجمہ کیا، اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی درود پڑھنا جائز نہیں۔ کہا یہ آقا نے ہمیں ایک کسوٹی دی ہے، ایک پیمانہ دیا ہے کہ اس پیمانے کے اوپر رکھ کر جو جو حروف آئیں اس کو پڑھنا، مجھ پہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی مقابلے میں یہ جو درود ہے نا، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، یہ مصطفیٰ پہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ کچھ نے کہا بہترین ہے اس کو یہاں نہ پڑھا جائے، مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے پڑھا جائے۔ ہم نے کہا تم وہاں پڑھو، ہم یہاں پڑھیں، تم وہاں پڑھ کے یہ کہنا چاہتے ہو آقا کے سامنے پڑھا جائے، آقا سنتے ہیں، ہم کہتے ہم یہاں پڑھیں، مصطفیٰ وہاں سنتے ہیں۔ یہ درود و سلام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنت ابراہیمی، ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، جی رب ذوالجلال، کہا میرے خلیل کی باتیں کرو، وَاذْكُرْ ذکر کرو، کس کا؟ ابراہیم کا۔ وہ انہو کانا صدیقا نبیا،
اس کا ذکر کرو، میرے خلیل کا، صرف خلیل ہی نہیں صدیقاً نبی جا، کہا وہ میرا حبیب بھی ہے، میرا خلیل بھی ہے، میرا وفادار بھی ہے اور میرا صفادار بھی ہے۔ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، اس کے 23ویں پارے کی سورہ یاسین کے بعد ایک سورت آتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الصافات۔ پارہ کون سا؟ 23واں پارہ۔ اس میں 100 نمبر آیت جو سورہ صافات کی شروع ہوتی ہے، یہیں سے تذکرہ سیدنا خلیل اللہ کا چلتا ہے، اور 110 آیت پہ یہ پوری 10 آیات ابراہیم خلیل اللہ کی ایک عظیم قربانی کا تذکرہ کر رہی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر پاک 85 اور 90 سال کے لگ بھگ ہے۔ 60 اور 65 سال کی عمر سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دستک دے کے عرض کر رہے تھے، رب ذوالجلال اولاد کی صورت میں میٹھا میوہ عطا فرما۔ اولاد بہت بڑی آزمائش، اور قرآن مجید نے خود کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک کیا ہے؟ امتحان ہے۔ کس طرح؟ کہا چیک یہ کروں گا اولاد سے مال سے پیار ہے یا دینے والے رب ذوالجلال سے پیار ہے۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، عرصہ دراز لگا، دعا جا کے قبول ہو رہی ہے فلسطین کی سرزمین پر۔ عراق بابل سے آپ نکلے، شام سے، اس کا تذکرہ رب ہب لی من الصالحین کی جو پچھلی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا میری خاطر ہم نے حکم دیا، خلیل اللہ نے ہماری رضا کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو خیر بات کہا۔ جب یہاں پہ آئی نا، جانوروں کو، پرندوں کو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، عرض کی رب ذوالجلال ہمیں بھی صاحب اولاد فرما، ہمیں بھی صاحب اولاد فرما۔ اولاد کا ہونا بھی آزمائش، نہ ہونا یہ بھی آزمائش۔ اللہ دیکھتا ہے، دیکھ کر بھی دیکھتا ہے، لے کر بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ آزماؤں گا کس طرح؟ کہا پہلے مال دوں گا، دیکھوں گا مال سے محبت ہے مال دینے والے سے، پھر مال واپس لے کے دیکھوں گا اب میرا شکریہ ادا کس انداز سے کرتا ہے۔ اگر مال آیا تب بھی اس نے مجھے پکارا، مال چھن گیا، اولاد چلی گئی، کاروبار ٹھپ ہوا، اس کے باوجود اس نے کہا مالک تیرا شکر ہے۔ کہا پھر ان اللہ مع الصابرین، جو ہر حال میں صبر کرتا ہے اللہ کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ اللہ اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 90 سال کی عمر پاک کو ابراہیم خلیل اللہ پہنچے، عرض گزار ہوئے، وطن چھوڑا، اپنا وطن نہیں، غیر کے وطن میں فلسطین جہاں آج دشمن قابض ہے، مسلمانوں کے خون سے کھیل رہا ہے، دعا فرمائیے ببرکت ایام ہیں، حجاج اللہ کی مقدس زمین پہ حاضر ہیں، وہ وہاں دعا کر رہے ہیں، ہم یہاں دعا کر کے آمین کو ان کی آمین سے ملا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال وہ ہمارے معصوم بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے وہ بھائی جن کو قتل کیا جا رہا ہے ان کی جانیں محفوظ فرما۔ اس طرح کی آمین نہیں چاہیے، یا اللہ ان کی عزت کو محفوظ فرما، ان کو آزادی عطا فرما۔ جس طرح ہم بقرہ عید کی خوشیوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں، رب ذوالجلال وہاں سے نوید سنا کہ وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ کی آمین اور میری دعا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خلیل اللہ چلے، اپنی زوجہ حضرت سارہ کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، عرض کی رب ذوالجلال مجھے لخت جگر، نور نظر، ایک بیٹا تو عطا فرما، اولاد کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے دعا کو سنا، لیکن ثمر عطا فوراً
نہ کیا۔ پتہ یہ چلا بندے کو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ بولیے کس سے؟ اللہ سے۔ مشکل آ جائے کس کو پکارنا؟ اللہ کی ذات سے۔ سچے پیروں کو ہمارا سیلوٹ، جو صحیح اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن آج کل یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ جو فراڈیا، یہ چورن بیچنے والے، یہ دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری نسل کو ان فراڈیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ آنکھ کے چندوں پر کوئی 11ویں کے نام پر، کوئی کس نام پر 11ویں منانا جائز ہے، لیکن غوث اعظم نے بتایا کہ اپنی جیب سے منائیں، لیکن ہم نے تو اس کو ایک طریقہ بنا لیا کاروبار کا۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اپنے ہاتھ سے کماؤ، پھر خرچ کرو، پھر اللہ سے اس کا ثمر اور پھل پاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پکارتے رہے۔ ابراہیم نے بتایا سلام اللہ علیہ، لوگوں مانگتے رہنا ہے، دستک دیتے رہنا ہے۔ تمہارا کام ہے بیج لگا کے پانی لگانا، پھل لگانا اس کا کام ہے۔ ہل چلاؤ، زمین کو زرخیز کرو، اس میں کمی نہ آنے دو، بیج لگاؤ۔ زمین دل ہے، اس کے اندر بیج اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کا پانی خوف خدا کے آنسو ہیں۔ اس زمین کو زرخیز کرو، پھر پھل لگانا مالک کا کام ہے۔ مالی کا کام ہے پانی دینا، مالک کا کام ہے وہ جلدی لگائے تاخیر سے لگائے، وہ اپنے قانون کا پابند بنانے والا وہی ہے۔ ماں کے شکم کے اندر بچے کو بننے میں 9 مہینے لگتے ہیں، اللہ کا قانون ہے، بنایا اسی نے ہے، لیکن کہا میں اس قانون کا پابند مریم کے شکم کے اندر بغیر باپ کے چند لمحوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر دنیا میں بھجوا کر اور ماں کی گود میں بلوا کر دکھا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنے اس قانون کا پابند۔ 90 سال کی عمر اور ابراہیم خلیل اللہ بانجھ ہو چکے ہیں۔ کہا تیرے خزانے میں کوئی تھوڑ نہیں، ہمیں اولاد کی لوڑ ہے۔ تیرے خزانے میں نہیں تھوڑ، ہمیں اولاد کی ہے لوڑ، مہربانی فرما۔ فصل پھل لگنے والی نہیں، زمین زرخیز نہیں ہے، مگر تیری رحمت میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، مجھے صاحب اولاد فرما۔ اور یہ کسی نیوز پیپر کی خبر نہیں، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے پکارتے رہے، میرے آستانے پہ دربار پہ وہ دستک دیتے رہے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان۔ کہا میرے محبوب ان کو بتا دیجئے یہ خالی ابراہیم کی دعا نہیں، کوئی کسی وقت اس حالت میں مجھے پکارے، ہم پکار کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اپنوں کو کہا نہیں، بیگانہ بھی آ جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک صنم کدے کے اندر بت کے سامنے بیٹھا پکار رہا ہے، یا صنم تھک گیا، اعضائے جسمانی کام کرنا چھوڑ گئے، نیند کا غلبہ ہوا، نہ چاہتے ہوئے اس نے یا صنم کی بجائے کہہ دیا یا صمدی۔ بولی کیا پکارا؟ یا او بے نیاز اللہ۔ اللہ نے کہا فرشتوں جو مانگتا ہے اس کو دو، لکھنے والا مرشد اقبال ہے، جو مانگ رہا ہے اسے دے دیا جائے۔ رب ذوالجلال تجھے مانتا نہیں، اے فرشتوں میں نہیں جانتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جانتے۔ آدم کو خلیفہ نہ بنا، کہا کیوں جھگڑیں گے، تم سے مشورہ نہیں کیا جا رہا، فرشتوں تم میرے محتاج ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں زمین پہ اپنے آدم کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، مالک خون خرابہ کرے گا، جھگڑے گا۔ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، سورۃ البقرہ۔ کہا جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہو۔ کہا جو مانگتا ہے اسے دے دیا جائے، مالک تجھے مانتا نہیں، میں نہیں جانتا، جاؤ اسے دے دیا جائے، مالک کیوں؟ کہا ساری رات پکارتا رہا غیر کو، ساری رات پکارتا رہا پتھر کو، وہ پتھر نہ بولے، نہ چاہتے ہوئے مجھے پکارے، میں نہ بولوں، پتھر میں مجھ میں فرق کیا رہا؟
بتانا کیا چاہتے ہیں مرشد اقبال؟ کہا دستک دیتے رہنا تمہارا کام ہے، تقدیر کو بدلنا اللہ کا کام ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، مایوس لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیں میرے محبوب اللہ کی رحمت سے نا امید مانگتے رہو، پھل لگے گا ضرور، کچھ کا دنیا میں لگا دیتا ہے، کچھ کا آخرت میں لگا دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا شہنشاہ جو ہوا، رب اکبر جو ہوا، کہا میں جو چاہوں علی کل شیء قدیر ہوں۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پکارتے رہے مگر دستک دینا بند نہیں کی۔ اب خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں بیٹا عطا فرما، اولاد سے نواز۔ اللہ نے کہا ہم سنتے رہے، پھر جب ثمر دینے کا موسم آیا ہم نے کہا ملائکہ جاؤ ہمارے خلیل سے جا کے فرماؤ فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 101 آیت ہے۔ کہا جاؤ اور جا کر بتاؤ ایک بیٹا دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ ایک بیٹا۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 علوم ایسے ہیں رب خود فرماتا ہے اس کا علم ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ کہا مادر رحم میں کیا ہے میں جانتا ہوں، کوئی اور جانتا؟ اب تو مشین لگا کے پتہ کروا دیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہا بیٹا ہوگا، ہوتی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بیٹی ہوگی، ہوتا کیا ہے؟ رب نے کہا علم کس کے پاس ہے؟ تم لیبارٹری میں جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لو، مشینیں لگوا لو، لیکن یہ علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ قرآن کا اعلان ہے بارش کب ہوگی اس کا علم میرے پاس ہے، محکمہ موسمیات جدید مشینیں لگا کے بتاتا ہے، لیکن وہ ساتھ کہتے ہیں کل بارش ہونے کا امکان ہے، پوری تصدیق امکان ہے۔ رب کہتے ہیں اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کہا کل کس کو روزی میں کیا ملے گا کوئی نہیں جانتا، جانتا ہے تو صرف اللہ۔ جی بولیے جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کہا کل یا آج یا اسی وقت کس سرزمین پر کس کو موت نے اچک لینا ہے، موت کس کو کہاں آنا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس۔ خلیل اللہ مانگتے رہے، علم کس کے پاس؟ اللہ کی ذات کے پاس۔ 90 یا 85 سال کی عمر میں بھیجا اپنے قاصد کو میرے خلیل کے پاس جائیے اور جا کے ایک بشارت سنائیے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اولاد نہیں کہا، غلام کہا، ایک بیٹا۔ خلیل اللہ کو بتا دیا اولاد بیٹا ہے یا بیٹی علم اللہ کے پاس ہے۔ خلیل تم خلیل اللہ ہو، آپ کو بتایا جا رہا ہے اولاد کی صورت میں بیٹا ملنے والا ہے، بیٹا۔ اور حلیم مشقت اٹھانے والا، مصیبت میں صبر کرنے والا، حلیم بردبار، تکلیف میں صبر کرنے والا عظیم بیٹا عطا فرما رہے ہیں۔ خلیل اللہ کو اللہ نے پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی صورت میں لخت جگر نور نظر عطا فرمایا، اکلوتا سہارا، 90 سال کی عمر اور فلسطین کی سرزمین، اپنے اس نور نظر کو، لخت جگر کو اپنی گود میں بٹھا کے کبھی پیشانے پہ بوسا، کبھی جبین پہ بوسا، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، اور کبھی پاؤں کی نیچے والی تلیاں اس کو بوسا دیتے ہیں۔ اولاد ہی میٹھا میوہ ہے۔ بندہ کبھی پوچھتا ہے جی مولوی صاحب سے پوچھ لیا جائے بچے کے پاؤں چومنا جائز کے ناجائز؟ اگر کسی مولوی کے سامنے آپ چومیں، وہ کہے بھائی یہ کیوں چوم رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ بھائی پیچھے ہٹ، یہ میرا اور میری اولاد کا مسئلہ ہے، میں اپنی اولاد سے پیار کر رہا ہوں اور پیار مجھے چومنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ سرکار کا نام آ جائے ہم چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ ہماری سرکار سے محبت ہے، ہمیں اپنے آقا سے عقیدت ہے، اس کے چومنے سے ہماری آنکھیں، لکھنے والوں نے لکھا، سکون ملتا ہے، لیکن اس کو فرض بھی نہ سمجھا جائے، واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ مستحب عمل ہے، کرنے والے کو اس کا سکون ملتا ہے، نہ کرنے والا گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہم نے الجھنا جھگڑنا، ہم ابھی تک یہاں سے نہیں نکل پا رہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا جائز کے ناجائز؟
ولضالین میں نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنا یا آہستہ آواز سے کہنا جائز کے ناجائز، رفع یدین کرنا جائز کے ناجائز، لوگ کہاں تک پہنچ گئے. ہم ابھی یہ وہ مسائل ہیں جو فروعی ہیں، جس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہونی کوئی نہیں، کریں گے تو اجر، نہ کریں تو گناہگار. لیکن ہم جو صحیح عقیدے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ہن محکمات ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہے، کتاب کی بنیاد ہے، جو صحیح واضح احکام ہیں ان کو نہیں پڑھتے، جو متشابہات ہیں اس کے پیچھے الجھے ہوئے ہیں جن سے ان کے بارے میں سوال بھی نہیں ہونا. تو ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے، اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہے. ہر معاملے میں ہم نے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے. ہمیں اپنے آقا سے پیار ہے، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، اپنے آقا سے عشق ہے. کہا رسول سے ملاقات ہو جائے اس سے اللہ مانگو، اللہ مل جائے اس سے کہو ہمیں اپنے پیارے نبی کا عشق اور محبت عطا فرما دے. خلیل اللہ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، چوم رہے ہیں. اب ملائکہ عرض کر رہے ہیں رب ذوالجلال تیرا اعلان ہے میرا خلیل ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ میرے دوست ہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ بھی آگے سے کہیں جی آپ بھی ہمارے، چلو نہ مانیں کہہ تو دینا، آپ بھی ہمارے دوست ہیں. اب ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ سے بڑی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کے بولیے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. لیکن مزہ تو تب ہے نا جس سے پیار، جس سے محبت، انس، عقیدت کی جا رہی ہے، آگے سے وہ بھی پکار کے دے صدا ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں، تم بھی ہمیں محبوب ہو. جس تو پھر تب بنتی ہے نا، تالی ایک ہاتھ سے بچتی نہیں. اب اللہ تیرا اعلان، خلیل ہمارا دوست ہے، دوست تیرا ہو پیار اولاد سے کرے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کے جسم کے اندر دل کتنے بنائے؟ جی بولیے کتنے بنائے؟ جس کے 2 ہیں وہ بھلے نہ بولے کتنے بنائے؟ اور کہا اس ایک دل میں ہم نے محبت بھی صرف اپنی ہی دیکھنی ہے، اپنی اور اپنے محبوب کی. اب اللہ تیرا خلیل ہو، تیرا دوست ہو، اور صفا والا، وفا والا، صدیق ہو، تیرا اعلان ہو، اور پیار اپنی اولاد سے کرے. کبھی یوں بازو سے پکڑ کے اپنے سینے سے چمٹائے، اپنی چھاتی سے لگائے، ہونٹ اپنے ہونٹوں پہ لائے، کبھی کندھے پہ بٹھائے، کبھی بازاروں میں سیر کروائے. تیرا دعویٰ میرا خلیل پیار اولاد سے چیک نہ کر دیا جائے، اس کی آزمائش نہ کر دی جائے، دیکھ لیا جائے. جی رب ذوالجلال. ابراہیم خلیل اللہ سوئے، اٹھے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بولی کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. نبی کا خواب عام لوگوں کے خوابوں جیسا نہیں ہوتا. جب نبی کا خواب ہمارے خوابوں جیسا نہیں تو نبی کی چال، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا وجود ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل والوں کو اللہ سمجھ سوجھ بوجھ کی دولت عطا فرمائے. نبی کو پیمانے لے کے تول رہے ہیں. حضور کا اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا. وہ تم کون ہوتے ہو تولنے والے؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم مصطفیٰ کو دیا ہے. اور قرآن کے اندر علم کتنا ہے؟ تبیان لکل شیء، کہا ہر چیز کے علم کو ہم نے قرآن کے اندر سمو دیا ہے. قرآن مصطفیٰ کے قلب اطہر پر ہر چیز کا علم قرآن میں، قرآن کا علم مصطفیٰ کے قلب اطہر میں. کائنات میں جو کچھ موجود ہے اللہ نے مصطفیٰ کو اس کا علم عطا کر دیا ہے. اس کی مرضی وہ تولے. ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم پکارے یہاں مصطفیٰ، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اب خلیل اللہ سے کہا یہ جس سے پیار کیا جا رہا ہے، جس کو چوم رہے ہو، اس کو ہماری راہ میں قربان کرو گے؟ اور فرشتے کو نہیں بھیجا، باقی صحائف جبریل امین لے کے آئے، لیکن ان کے پاس جو پیغام آیا نا بچے کو ذبح کرنے کا، اسماعیل ذبیح اللہ کو، نور نظر کو، کوئی فرشتہ نہیں آیا. ابراہیم خلیل اللہ لیٹے ہیں،
آرام فرما رہے ہیں. خواب میں حکم ہوا ہماری راہ میں اپنی اس پیاری چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو. اٹھے بیدار ہوئے, خواب دکھائے. شیطان آیا تھا مینا کے اندر جہاں ذبح کر رہے تھے, وقت ختم ہو چکا تو کہنے لگا خلیل اللہ تم خواب کو سچ کرنے جا رہے ہو, اس کی تعبیر اسے جامہ پہنانے جا رہے ہو سکتا ہے یہ خواب شیطان نے آپ کو دکھایا ہو. کہنے والا کون؟ پتا چلا بڑا فرادی ہے, اس سے میں نے اور آپ نے اس سے دوستی کرنی نہیں, یہ ہمارا دشمن ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے خود فرما دیا ہے یہ تمہارا دشمن ہے, اس کے پیچھے نہیں چلنا, اس کی بندگی نہیں, بندگی صرف اور صرف اللہ کی. بولیے بندگی کس کی؟ اللہ کی. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, خواب ہمارا اور نبی کا فرق, ہم دیکھیں تو خواب, نبی دیکھے تو رب سے سوال و جواب. ہم دیکھیں نظر بنے, نبی دیکھے غفر بنے. ہماری تھوک میں وبا, نبی کی تھوک میں شفا. ہمیں پسینہ آئے بدبو ہو, نبی کو پسینہ آئے خوشبو ہو. ہم مسجد میں آئیں جوتیاں باہر اتار کے آئیں, اللہ کا محبوب عرش پہ جائے جوتیوں سمیت جائے. ہمارے گھر اسرائیل آئے بغیر پوچھے آئے, مصطفیٰ کے گھر آئے دستک دے کے آئے. ہم کسی سے ملیں ملاقات بنتی ہے, اللہ کا محبوب اللہ سے ملے معراج کی رات بن جاتی ہے. نبی کے خواب میں, ہمارے خواب میں زمین و آسمان کا, کہا تو لبدہ شیطان ہے, وہیں سے اٹھائی کنکریاں اور وہ عقبہ, اولا, وسطی, جمرہ, جو وہ تین چھوٹے بڑے بڑے شیطان بنائے گئے ہیں, یہ وہی ٹھکانہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو نشانہ بنایا تھا. یہ کنکریاں اللہ کو اتنی محبوب, اتنی پسند آئی, کہا کنکریاں آپ نے اٹھائی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے, اس ادا کو اس طرح زندہ رکھوں گا. اے میرے خلیل اللہ, قیامت تک جو بھی آئے گا, قیامت تک جو بھی آئے گا, موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے یہیں دھوڑ لگواؤں گا, ان سے کہوں گا یہاں سے اٹھاؤ کنکریاں, یہ ماری تھی شیطان کو, تمہیں دکھائی نہیں دے رہا, تم سے مروا اسی لیے رہا ہوں, یہ اپنے خلیل کی یاد کو تازہ فرما رہا ہوں. ابو بکر آئیں گے کرواؤں گا, فاروق اعظم آئیں گے کرواؤں گا, عثمان غنی آئیں گے کرواؤں گا, مولا علی آئیں گے کرواؤں گا, پاک محمد علیہ السلام آئیں گے کرواؤں گا. کیونکہ ان کے بعد میں آئیں گے غلام, وہ دیکھیں گے محبوب کی ادا کو, محبوب کی ہر ادا کو وہ اپنی بنائیں گے ادا, ادا محبوب کی فرمائیں گے, یاد آپ کی تازہ فرمائیں گے. خلیل اللہ علیہ السلام بچے سے فرمانے لگے میں تجھے کاٹ رہا ہوں, بتا تیری منشا کیا ہے. رب نے کہا کہ ہم نے حلیم, بردبار, تکلیف اٹھانے والا, مشقت اٹھانے والا بیٹا عطا کیا تھا, جی لخت جگر اسماعیل. میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, تیری منشا, تیری آرزو کیا ہے؟ عرض کی بابا جان یہ خواب نہیں, یہ حکم رب ذوالجلال ہے, جو کرنے کا آرڈر آیا ہے کر دیجئے. ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ وہ کریے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. رہی زندگی تو یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ پیر کو صبح فجر کی نماز کے بعد سننے آئیں گے یا عید کی نماز میں؟ کہتے ہیں جی عید کی نماز کا ٹائم رکھیں جی 5:10 پر, جیسے اشراق شروع ہو تو عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے. بعض ہمارے نمازی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو عید کی نماز کے لیے آئیں گے, فجر میں اٹھیں گے, سال کے بعد ایک دفعہ آنا ہوتا ہے, آپ ہماری وہ سعادت ہم سے ٹائم جلدی رکھ کر کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ پھر مشاورت سے فیصلہ یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی. آپ نے 6 بجے نہیں آنا. جی بولیے کتنے بجے آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ باقی تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو سننا ہے نا. اللہ مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, سنت ادا فرمائے.